بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، سید عبد الحسین شرف الدین الموسوی، ان کا ایک موسوعہ بھی چھپ چکا ہے، بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں، کیونکہ ایام فاطمیہ ہیں تو ان کی کتاب الکلمۃ الغراء فی الزہراء کے حوالے سے چند ایک باتیں انہوں نے اس رسالے کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ ایک حصے کے اندر آیات قرآن مجید کے ذریعے سے استدلال کیا ہے مناقب فاطمہ کے اوپر، فضائل فاطمہ کے اوپر سلام اللہ علیہا، اور دوسرے حصے کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث کہ جو بین الفریقین متفق ہیں، اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے، جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے نزدیک معتبر احادیث ہیں۔ قرآن مجید میں سے انہوں نے 4 آیات کے اوپر اکتفا کیا ہے۔ آیت مباہلہ کو ذکر کرتے ہیں، آیت تطہیر کو ذکر کرتے ہیں، آیت مودت کو ذکر کرتے ہیں، اور آیات ابرار کو ذکر کرتے ہیں سورۃ انسان کے اندر جو موجود ہیں۔ آیت مباہلہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آیت مباہلہ کے اندر جب نجران کے نصارہ آئے پیغمبر اسلام کے سامنے عدل کے حوالے سے لاجواب ہوئے، دلیل نہ دے سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا قرآن مجید کے اندر سورۃ آل عمران کے اندر، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ اے رسول جو علم اور یقین کے بعد بھی تمہارے ساتھ احتجاج کرتا ہے، مخاصمت کرتا ہے، استدلال کرتا ہے، تو انہیں کہہ دیجئے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، انہیں کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی خواتین لے کر آتے ہیں، تم اپنی خواتین لے کر آؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانیں لے کر آتے ہیں اور تم اپنی جانیں لے کر آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم کرتے ہیں مباہلہ، مباہلہ یعنی ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم قرار دیں گے کہ اللہ کی لعنت جھوٹوں کے اوپر ہو، تو ہم میں سے جو بھی حق پر نہیں ہوگا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر سید شرف الدین موسوی لکھتے ہیں کہ اجمع اہل القبلۃ حتی الخوارج منہم، یہ واقعہ تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے اوپر سبھی لوگ متفق ہیں، حتی خوارج بھی، تمام قبلہ والے متفق ہیں، خارجی بھی اس واقعہ کو مانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مباہلہ کے دن خواتین کی جگہ پر اپنے لخت جگر جناب زہرا کو لیا اپنے ساتھ، اور بیٹوں کی جگہ پر اپنے نواسوں کو لیا، اپنے نفس یعنی جانوں کی جگہ پر فقط اور فقط اپنے بھائی حضرت علی علیہ السلام امیر المؤمنین کو، کہ جو پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ علی کی مثال نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے نزدیک ہے، اپنے اس بھائی کو لے کر گئے ہیں، اور یہاں پر کسی کو بھی شریک نہیں کیا ہے۔ حالانکہ نساء کے اندر پیغمبر اسلام کی خواتین، بیویاں بھی جا سکتی تھیں، دیگر نیک خواتین بھی جا سکتی تھیں، اور اس طرح سے ابناء کے اندر بھی خصوصاً پیغمبر اسلام کے لیے تمام کی تمام امت بیٹوں کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام کا فرمان مقدس موجود ہے کہ یا علی انا وانت ابوا هذه الامہ، کہ اے علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں، والد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیونکہ عموم پایا جاتا ہے آیت کے اندر، بہت سارے لوگوں کو لیا جا سکتا تھا، لیکن پیغمبر اسلام نے فقط اور فقط پنجتن پاک کے جھرمٹ میں گئے ہیں، یعنی 4 معصوم ہستیوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، اور اس کو سبھی نے تسلیم کیا ہے۔ محدثین میں سے ابن حجر مکی نے کتاب صواعق محرقہ کے اندر لکھا ہے 11ویں باب کے اندر کہ امیر المؤمنین نے جب احتجاج کا مرحلہ آیا یا شورا جب احتجاج کیا تو وہاں پر انہوں نے یہی حوالہ دیا تھا۔ امیر المؤمنین کے یہ لفظ ابن حجر مکی نے لکھے ہیں کہ انشدکم باللہ حل فیکم احد جعلہ اللہ نفس النبی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم میں سے کوئی تھا ایسا
کہ جس کو اللہ نے نفس نبی قرار دیا ہو، وَأَبْنَاءَهُ جس کے بیٹے نبی کے بیٹے ہوں، فرمایا میرے بیٹے ہی ہیں جو نبی کے بیٹے قرار پائے ہیں، وَنِسَاءَهُ نساء اور اس کی خواتین، اس کی بیویاں پیغمبر اسلام کی خواتین شمار کی گئی ہوں، وَنِسَاءَهُ نِسَاءَهُ غیری کہ میرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو سبھی نے اس کا اقرار بھی کیا، قالوا اللہم لا، سبھی نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کو یہ شرف حاصل ہو کہ جو نفس نبی ہو، جس کے بیٹے اپنا پیغمبر قرار دیے گئے ہوں، اور جس کی بیوی نساء مباہلہ کی مصداق بنی ہو۔ اور اس کو لکھا ہے ابن مقاصری نے مناقب امام علی ابن ابی طالب کے اندر لکھا ہے، ابو القاسم الحسقانی نے کتاب شواہد التنزیل کے اندر لکھا ہے، سیوطی نے کتاب در منصور کے اندر لکھا ہے تفسیر کے اندر، اور تاریخ الخلفاء کے اندر بھی اس واقعہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ اور یہاں پر کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ ان 5 ہستیوں کے علاوہ کوئی اور شخصیت بھی ہے میدان مباہلہ میں۔ تو یہ وہ فضیلت ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں سیرت زہرا سلام اللہ علیہ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔